حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، جھوٹی بات میرے ذمے لگانا آگ یعنی جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 31۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا میرا گمان ہے آپ نے یہ بھی فرمایا، جان بوجھ کر تو اسے چاہیے کہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 32۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 33۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ذمے وہ بات لگائی جو میں نے نہیں کہی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 34۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر پر یہ فرماتے سنا ہے، مجھ سے بکثرت حدیثیں بیان نہ کرو، اور جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات کہے وہ حق سچ بات کہے، جس نے میری طرف نسبت کر کے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 35۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حدیثیں بیان کرتے نہیں سنتا جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں فلاں صحابی کو سنتا ہوں؟ فرمایا، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات تک کبھی جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلمہ سنا ہے جس کی وجہ سے روایت حدیث سے اجتناب کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 36۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 37۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری طرف نسبت کر کے کوئی حدیث بیان کی حالانکہ اس کے خیال میں وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 38۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس کے خیال میں وہ جھوٹ ہے وہ بھی جھوٹ بولنے والے دو افراد میں سے ایک ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 39۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے کوئی حدیث روایت کرتا ہے اور اس کے علم کے مطابق وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹ بولنے والے دو افراد میں سے ایک ہے۔ محمد ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جناب حسن بن موسیٰ نے شعبہ سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل حدیث بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 40۔